بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں کالے کپڑے پہننے کے احکام بیان کرنا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے سبسکرائب کر لیں۔ سوال یہ ہے، کالا لباس کس کا ہے؟ کیا کالا لباس پہننا مستحب ہے؟ اور کالے کپڑے پہننے کی اہمیت کیا ہے؟ کیا محرم اور سفر میں کالے کپڑے پہن کر نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ان تمام سوالوں کے جواب آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے۔ کالا لباس اہل بیت علیہم السلام اور عزاداروں کا ہے، جیسے کہ ہمیں تاریخ کربلا میں واقعات کربلا میں ملتا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام نے اور اہل مدینہ نے زہرا کے لال کو پرسا دینے کے لیے کالا لباس زیب تن کیا۔ بالخصوص جناب زینب سلام اللہ علیہا اور امام سجاد علیہ السلام نے مدینہ پہنچنے کے بعد جب غم حسین منایا ہے تو کالا لباس زیب تن کیا ہے، اور کالا لباس علامت ہے غم کی، حزن کی، مصائب کی، گریے کی، اور یہ کہ ہم زہرا کے لال کو پرسا دے رہے ہیں، اس چیز کی یہ پہچان بن چکی ہے۔ کالا لباس پہننا مستحب ہے یا مکروہ؟ حضرت آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کالا لباس پہننا مستحب ہے اس نیت سے کہ غم حسین منایا جائے، اس میں کراہت نہیں پائی جاتی ہے، کراہت ثابت نہیں ہے، یعنی کالا لباس پہننا مکروہ نہیں ہے۔ محرم اور سفر میں، محرم اور سفر کے علاوہ کالے لباس میں نماز پڑھنا مکروہ قرار دیا ہے، لیکن ماہ محرم اور سفر میں جو 2 مہینے ہیں غم کے، ان 2 مہینوں میں کالا لباس پہن کر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور کالا لباس پہن کر زہرا کے لال کو پرسا دیتے ہیں، اور چونکہ یہ سنت اہل بیت علیہم السلام ہے، اور کالا لباس مذہب تشیع میں ماہ محرم اور سفر میں بوڑھا ہو، بچہ ہو، جوان ہو، خواتین ہو، کوئی بھی ہو، سب کالا لباس پہنتے ہیں اور زہرا کے لال کو پرسا دیتے ہیں۔ یہ اس مذہب کی پہچان بن چکی ہے، جبکہ دیگر مذاہب میں بھی کالا لباس پایا جاتا ہے، لیکن اس دور حاضر میں مذہب تشیع کا محرم اور سفر میں یہ کالا لباس اس کی پہچان بن چکا ہے۔ چونکہ آپ مجالس و جلوس میں دیکھ سکتے ہیں جس طرح کثیر تعداد میں بوڑھے، بچے، جوان کالے لباس میں نظر آتے ہیں، اس طرح کسی دوسرے مذہب میں نظر نہیں آتے ہیں، چونکہ یہ سیرت اہل بیت علیہم السلام اور سنت ائمہ معصومین علیہم السلام ہے۔ اور کالے لباس پہننے کی محرم اور سفر میں ترغیب دلائی گئی ہے، یعنی رغبت دلائی گئی ہے کہ آپ کالا لباس پہنیں۔ کالا لباس پہننے کی اہمیت اور فضیلت کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے جس میں 4 چیزوں کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ کالا لباس غم حسین کی علامت ہے، زہرا کے لال کو پرسا دیا جاتا ہے، یعنی جب ہم کالا لباس پہن کر سڑکوں پر اترتے ہیں، مجالس میں شرکت کرتے ہیں، تو یہ معلوم ہو جاتا ہے یہ غم حسین منانے والے افراد ہیں۔ 2، کالا لباس ایک اتحاد کی دعوت دیتا ہے، یعنی کیا؟ جب تمام مذہب تشیع کے افراد ایک مجلس میں، ایک جلوس میں کالے لباس میں شرکت کرتے ہیں اور اس کو منظم اور مرتب برپا کرتے ہیں تو وہ اتحاد کی دعوت دیتی ہے، یعنی یہ تمام افراد متحد ہیں جو کالا لباس زیب تن کیا ہے اور غم حسین منا رہے ہیں۔ تیسرا پیغام اتحاد امت ہے، یعنی بین المسلمین۔ یہ غم حسین کسی خاص مذہب سے تعلق نہیں رکھتا ہے،
یعنی غم حسین میں کسی بھی مذہب کا انسان شریک ہو سکتا ہے، یہ بھی پیغام دیتا ہے۔ چوتھا مسئلہ اجتماعی اتحاد ہے اور یہ غم حسین کی دعوت دیتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے فرش عزا جو بچھایا جائے اور جو ذاکر کو دعوت دی جائے وہ اس طرح کے بیان ہوں جو دوسرے مذاہب کے افراد اس فرش عزا پہ آ رہے ہیں وہ کچھ لے کر جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ جو فرش عزا پر آ رہے ہیں وہ جب بعد میں جائیں تو یہ کہیں کہ ہمیں کچھ ملا نہیں، وہ خالی ہاتھ جائیں، نہیں بلکہ وہ کچھ حاصل کر کے جائیں۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کالے لباس کیوں پہنا جاتا ہے اور کس کے لیے پہنتے ہیں، کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے آج یہ امت تشیع کالا لباس پہن کر زہرا کے لال کو پرسا دیتے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔